والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات جن کا کوئی شمار ہی نہیں۔ ایک فضیلت سنتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ کسی کو خوش دیکھیں، کسی کو خوش دیکھے، کسی منصب پر فائز دیکھے تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے اضحاک اللہ سنہ، کہ تو ہمیشہ سدا اسی طرح خوش رہے، تو سدا اسی طرح خوش رہے۔ تو محترم بھائیو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضائل واقعات ہیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ نیاز کرتے ہیں، جسے ہم کھیر پوری کا نام دیتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا تھا؟ 15 رجب کو۔ 22 تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ کس کا وصال ہوا تھا؟ امیر معاویہ۔ اور امیر معاویہ کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی اور بزرگ صحابی۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ یعنی کہ بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ تو اس طریقے سے امیر معاویہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں جان ہوئے۔ امیر معاویہ کون؟ ہم مسلمانوں کے کون ہے؟ ماموں جان۔ اب مانا کہ 22 تاریخ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن نہیں ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے، لیکن ہم امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، وہ جلیل القدر تھے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت سب کو مانتے ہیں، چاروں خلفائے اکرام کو مانتے ہیں، چاروں سلاسل کو مانتے ہیں، چاروں خطابوں کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا کسی سے اختلاف نہیں۔ جو بزرگان دین دنیا سے پردہ کر گئے سب کو مانتے ہیں، جو موجود ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جو آئیں گے ان کو بھی مانیں گے الحمدللہ۔ تو 22 تاریخ کو کچھ لوگوں نے خوشی کے اندر امیر معاویہ کے وصال کی خوشی کے اندر کھیر پوری کی ہوگی، انہوں نے خوشی میں کی ہوگی۔ اور وصال کا وقت ویسے خوشی کا دن ہوتا ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ کہ یہاں مرنے پہ پھیرا ہے نظارہ پھیرا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے بھی نیاز کرے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے بھی نیاز کرے۔ اب یہ شرط نہیں ہے کہ 22 تاریخ ہی کو کرے، 15 تاریخ ہی کو کرے، بلکہ جب جی چاہے آپ کا کر سکتے ہیں، جیسے سہولت ہو۔ اور یہ مٹی کے برتن یہ بھی کوئی شرط نہیں، مٹی کے برتن یہ بھی شرط نہیں۔ حدیث پاک میں یہ ضرور ارشاد فرمایا گیا کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس گھر کی زیارت کو اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ تو سال میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ اگر مٹی کے برتن خریدتے ہیں تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ اچھی بات ہے، مٹی کے برتن۔ اور یہ بھی شرط نہیں کہ نیاز جو ہے گھر میں کھائی جائے گی، گھر سے باہر نہیں نکالی جائے گی، یہ بھی شرط نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے گھر میں پہنچائے اور کہے کہ ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے نیاز کی ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے نیاز کی ہے، کہ گھروں میں پہنچائے، اللہ نے آپ کو طاقت کی
کی ہے تو ان کے گھروں میں پہنچائے. اس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہوا ہے 3 رمضان کو. تو خواتین جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتی ہے تو اس پر چادر ڈال دیتی ہے اور کسی مرد کو دیکھنے نہیں دیتی نیاز کو. اور عورتیں بھلے سے گھومتی رہے, ان پر چادر نہیں ڈالتی, ان پہ چادر نہیں ہوتی, وہ نیاز پر چادر ڈال دیتی ہے کہ کوئی مرد نہ دیکھ سکے. تو یہ بیوقوفی والی بات ہے. تو نیاز چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے بچہ ہو, سب کھا سکتے ہیں. تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مشائخ اعظام, اپنے بزرگان دین کے ایام کو یاد رکھیں اور ان کے نام کی اثر ثواب کے لیے نیاز کرتے رہیں. اور کھیر پوری شرط نہیں ہے, کھیر پوری کرنا شرط نہیں ہے. آپ کسی بھی چیز پہ نیاز دلا سکتے ہیں. آپ کے پاس اللہ نے دیا تو کھیر پوری کرے, بریانی کرے, قورمہ کرے. آپ مرغی کا قورمہ کرے, بکرے کا کرے. اللہ نے طاقت دی ہے تو ہرن کا قورمہ کرے, ہرن کے کباب بنائے اور کھلائے. اللہ نے طاقت دی ہے تو کیا اللہ نے دیا ہے نا. اب کھیر پوری پر اعتراض کیوں ہے؟ کھیر اور پوری پر اعتراض کیوں ہے آخر؟ اچھا کھاتے سب ہیں, اعتراض خالی کرتے ہیں. اچھا کھیر کس سے بنتی ہے؟ دودھ سے. اس کے اندر ہم چاول ڈالتے ہیں تو گاڑی ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر ہم لوگ چینی ڈالتے ہیں تو میٹھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے ذائقے کے لیے ہم لوگ زعفران ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں جائز ہے, اور مزید ذائقے کے لیے ہم کوپرا ڈال دیتے ہیں, وہ بھی جائز ہے, اور الائچی ڈال دیتے ہیں, وہ بھی جائز ہے. اب یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو ناجائز ہو؟ ہاں, اگر ہم کھیر کے اندر شراب ڈال دیں, شراب کے 2-3 قطرے ڈال دیں, یا پیشاب کے 2-3 قطرے ڈال دیں, چرس ڈال دیں, افیم ڈال دیں تو ناجائز ہو جائے گی. یہ جو چیزیں ہم ڈالتے ہیں یہ سب جائز ہے. تو یہ سب چیزیں جب جائز ہے تو یہ ناجائز کیوں ہو گئی؟ شاید وہ لوگ وہ چیزیں ڈالتے ہوں جو میں نے ابھی کہا, ہم تو یہ چیزیں نہیں ڈالتے, تو یہ ہمارے لیے جائز ہے. اور پوری کس سے بنتی ہے؟ میدے سے یا پھر آٹے سے, جو کہ ہم روزانہ کھاتے ہیں, تو یہ بھی جائز ہے. اللہ نے طاقت دی ہے تو کھیر پوری بھی کرے, اللہ نے طاقت دی ہے تو قورمہ کرے, بریانی کرے, اللہ نے جیسے آپ کو طاقت دی ہے کرے. بلکہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خوشی کے اندر اپنے مشاہدوں کو یاد رکھتا ہے, اول تو اس پر غم نہیں آتا, اور آتا ہے تو فوراً ٹل جاتا ہے. جو اپنے خوشی کے اندر اپنے مشاہد کو یاد رکھتا ہے. الحمدللہ یہ دین اسلام جو ہمیں ملا یہ بزرگوں کی محنت سے ملا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی قربانیاں دی, حضور غوث پاک نے کتنی قربانیاں دی. یہ قربانیوں کے بعد دین اسلام ہم تک پہنچا, اور دین اسلام کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. صحابہ اکرام نے جو محنت کی, تابعین نے کی, تبع تابعین نے کی, ائمہ اکرام نے کی, ہمارے بزرگوں نے کی, ایسی محنتیں ہمیں کرنی نہیں پڑی. ہم جب چھوٹے تھے تو ابا جان نے کان میں اذان دے دی, امی جان نے گود میں کلمہ پڑھا دیا, ہم مسلمان ہو گئے, ہماری ختنہ ہو گئی, ہم مسلمان ہو گئے. صحابہ اکرام کے واقعات پڑھے, بزرگان دین کے واقعات پڑھے کہ دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی. تو انہوں نے قربانیاں دی, ہم ان کے احسان کو مانیں, ان کے یوم کو یاد رکھیں, ان کے دن کو یاد رکھیں. اب پہلی رمضان آئے گی تو ہمارے یہاں پر ایک جشن بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں حضور غوث پاک کی ولادت کی رات, ولادت کا دن. یکم رمضان کو حضور غوث پاک دنیا میں تشریف لائے. تو اس طریقے سے اپنے بزرگان دین کے ایام کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اول تو کوئی غم نہیں آئے گا, اور آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں فوراً حل فرما دے گا. اسی لیے مشاہد اعظم فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد روزانہ شجرہ شریف ضرور پڑھ لیا جائے, شجرہ شریف ضرور پڑھ لیا جائے. اور شجرہ شریف کے اندر تمام دعائیں شجرہ شریف کے اندر ہے. جیسے کہ پڑھ جائے رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. فرماتے ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, بہر شبلی
شیر حق دنیا کے کتوں سے بنا ایک کا رہا، جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دے دیا ہے بس اسی کا رہا. باقی چہرے چمکدار چہرے نہ دیکھیں. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. ہم لوگ گورے گورے چہرے دیکھ کر ان کے مرید بن جاتے ہیں، اپنے پیر صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، دھوکہ کھا جاتے. صحرائے کے اندر جب بندہ جاتا ہے پانی اسے نہیں ملتا تو ریت چمکتی ہے، وہ بھاگتا ہے کہ پانی ہے، پھر پاؤں پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے مٹی ہے. تو ہم نے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا بس دے دیا، بس دے دیا. ہم نے اپنے ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اب ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حسن زن کی لاج بھی رکھے گا. تو فرماتے شجرہ شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا حق اپنے بھائی دے دیا کے واسطے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ یہ شجرہ شریف اعلیٰ حضرت میں لکھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر نظرت نما کے واسطے. تو دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس الدین بخرور کے واسطے. عشق احمد میں عطا کر چشمے تر سوزے جگر، پیر الیاس عاشق دیر الورا کے واسطے. تو یہ شجرہ شریف جو ہے یہ مکمل ایک دعا ہے، مکمل ایک دعا ہے. تو مشاہد فرماتے ہیں کہ روزانہ فجر کے بعد شجرہ شریف آپ کو آپ کے پیر صاحب نے دیا ہے، شجرہ شریف ضرور پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ جب ان بزرگان دین کے صدقے میں ہم دعائیں کریں گے تو اللہ ہماری دعا کو رد کرے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو فرماؤ مانگو کیا چاہیے. اب ایک فقیر آتا ہے ہمارے گھر پر تو 2-5 روپے کے لیے وہ کتنا بولتا ہے، سخی کے بچے سلامت رہے، سخی کے کاروبار میں برکت ہو، سخی کا یہ کام ہو جائے، تمہاری سخی کی مشکلیں حل ہو جائے، سخی کی بیماریاں دور ہو جائے. اب جب اتنی ساری صدائیں ہیں وہ فقیر لگاتا ہے. ہمیں 5 روپے نہیں دینے ہوتے لیکن ہم اپنے بچوں کے صدقہ دے دیتے، ہم اپنے بچوں کا صدقہ دیتے رہتے کہ یہ فقیر جو ہے مانگ تو بھیگ رہا ہے لیکن میرے بچوں کی دعائیں دے رہا ہے، میرے بچوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے. ہم اسے 5 روپے دے دیتے ہیں. اب اللہ کی کوئی اولاد تو نہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے. قل اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا کوئی جوڑ کا ہے. تو اللہ کی تو اولاد نہیں، اللہ کے حبیب کی اولاد ہے، اللہ کے حبیب کی اولاد ہے. جب بھی دعا کرے اللہ کے حبیب کی اولاد کا وسیلہ دے، آل اولاد کا وسیلہ دے، صحابہ کرام کا وسیلہ دے. اور شجرہ شریف کے اندر مکمل دعائیں پڑھ لی جاتی ہے. آپ شجرہ قادریہ اٹھا لے، شجرہ نقش بندی اٹھا لے، شجرہ سہروردی اٹھا لے، شجرہ چشتی اٹھا لے، تمام بزرگان دین کے صدقے میں دعائیں کی جاتی ہے. تو ایصال ثواب ہمیں وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے، بلکہ یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ روزانہ 2 رکعت نفل جو ہے قضائے حاجت اور اپنے تمام مشاہد اعظام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور اپنے تمام محرومین کے ارواح کو پیش کرنے کے لیے پڑھنے چاہیے. میرا تو مشورہ یہ، اور ترغیب کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ عرصہ دراز سے میرا یہ معمول ہے کہ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھتے ہیں. اور اپنے ساتھیوں کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ یہ پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو 2 کام کرو. کتنے کام کرو؟ 2 کام کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کرو اور نماز قائم کرو، صبر کرو اور نماز قائم کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں چاہیے وقتاً فوقتاً یہ سارے ثواب بھی کرتے رہے. اور جو ہمارے بزرگان دین کے ایام ہیں ان کو یاد رکھیں اور اس دن اہتمام کے ساتھ نیاز کریں. اب دیکھیں نا یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے یہ سارا بزرگان دین کا فیض ہے. الحمدللہ ہم یہاں پر جو ہے اپنے سلسلے کے تمام بزرگان دین کے یوم بھی بناتے ہیں اور ان کی ولادت کی خوشی بھی بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملی. روزہ پاک 1 رمضان کو آئے، حضرت فاطمہ الزہرا 3 رمضان کو آپ کا وصال ہوا، 17 رمضان کو
حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال 17 تاریخ کو شہدائے بدر اور 21 تاریخ کو مولا مشکل کشا سلسلہ قافیہ کے شہنشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال اور 23 تاریخ کو تاج العلماء بابا محمد عمر برکاتی کے پیر و مرشد کی ولادت کی رات ہے. اس طریقے سے 26 رمضان وہ میرے مرشد کی ولادت کی رات ہے. الحمدللہ ہر سال جشن مناتے ہیں اور اس سال تو یہ معاملہ ہوا کہ بکرے کا قورمہ بنایا گیا اسپیشل جو مرشد کی ولادت کی رات ہے اسپیشل بنایا گیا. پھر ایک ساتھی کا فون آیا یعنی مرشد کی ولادت کی رات ہے تمام معتکفین کو میری طرف سے آئس کریم کھلا دو. تمام معتکفین کو آئس کریم کھلائی. اچھا جب میں نے اعلان کیا کہ ایک ساتھی کا فون آیا کہ اب آئس کریم آ رہی ہے سب معتکفین کے لیے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے سوچا تھا کہ قورمے کے ساتھ اگر تھوڑی دیر کے بعد آئس کریم بھی مل جائے گا بڑا مزہ آ جائے. اس نے ارادہ کیا اور وہاں سے فون آیا کہ تمام معتکفین کو آئس کریم کھلا دو. الحمدللہ یہ بزرگان دن کا پیڑ ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے اور ہم اسی طرح بناتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ مفتی اہل سنت ابو حماد مفتی احمد کے برکاتی مدد اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائیں گے کیونکہ آپ عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں تو ان کی بارگاہ میں گلوکوشی ہوگی. اور اجمیر شریف سے کافی ساتھی دربار خواجہ خواجگان سے تشریف لائے ہیں تو مفتی صاحب ان کی بھی گلوکوشی کریں گے. تو اس دعوت کو آپ اپنے اپنے حساب سے عام کر دیجیے. اور یہاں پر وہ شخص جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اجمیر شریف سے آئے وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں اس دعوت کو جو اجمیر شریف گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. توفیق کی